الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک میرے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے کہ جو کم مال رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو اور سب سے زیادہ اپنے رب کی اچھی طرح عبادت کرتا ہو اور چھپ کر اپنے رب کی فرما برداری کرے، لوگوں میں بھی چھپا رہے، انگلیوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ جو ہے نہ کیا جائے اور ضرورت کے مطابق اسے رزق دیا جائے اور اس ضرورت کے مطابق رزق دیے جانے پر وہ صبر بھی کرے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چٹکی بجائی، پھر فرمایا کہ اس مومن کی موت جلدی آ جائے، اس پر رونے والیاں کم ہوں اور اس کی وراثت بھی کم ہو۔ اس حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں جو سب سے زیادہ قابل رشک مومن ہے اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان صفات میں پہلے نمبر پر فرمایا کہ اس کے پاس مال کم ہو۔ اس کے پاس مال کم ہو کیا مطلب؟ اپنی ذات کے لیے مال تھوڑا رکھے، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے چاہے جتنا اس کے پاس ہو، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ صحابہ کرام کے اندر بہت بڑے مالدار تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات کے لیے مال زیادہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ مال رکھتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دوسرے نمبر پر نماز جو ہے وہ پڑھتا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قابل رشک مومن جو ہے حضور کے ہاں کون ہے؟ جو نماز بھی پڑھتا ہو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اپنے رب کی عبادت بہت اچھی طرح کرے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سبحان اللہ بہت ہی زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے۔ اسی طرح چوتھی صفات میں سے ایک صفت بیان کی کہ وہ قابل رشک مومن حضور کے دوستوں میں کون ہے، کہ فرمایا کہ وہ لوگوں سے پوشیدہ رہے، یعنی عبادت کرے اور لوگوں سے پوشیدہ رہے۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ طور پہ بھی اطاعت فرما برداری کرے۔ بعض اوقات لوگوں کے ہاں تو عبادت کر لی جاتی ہے، اچھے اچھے کام کر لیے جاتے ہیں، لیکن اکیلا ہونے کی صورت میں پھر ڈنڈی مار لی جاتی ہے، اور اس طرح خفیہ طور پہ اور الگ طور پہ جب بندہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کمی کوتاہی کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ جب الگ ہو اس وقت بھی وہ اپنے رب کی فرما برداری کرے۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا کہ اس کی طرف انگلیوں کے ساتھ اشارہ نہ کیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اپنی شہرت اور اپنی عزت کی کوشش نہ کرے۔ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے دے، لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے اور بات ہے، لیکن خود جو ہے وہ شہرت کی کوشش نہ کرے اور اس طرح لوگوں کے اندر اپنی عزت بنانے کی کوشش نہ کرے۔ بس ہر کام جو ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کرتا رہے۔
اور 7ویں نمبر پر فرمایا کہ اسے اس کی ضرورت کے مطابق رزق دیا جائے۔ تو آج کل کے دور میں خصوصاً ضرورت کے مطابق رزق دیا جائے تو یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو بہرحال فرمایا قابل رشک مومن حضور کے ہاں اور حضور کے دوستوں میں کون ہے؟ اس کی ایک صفت کیا ہے کہ ضرورت کے مطابق اسے رزق دیا جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ اور اس کی یہ بھی صفت ہونی چاہیے کہ جب اسے ضرورت کے مطابق رزق دیا جائے تو وہ اس پر صبر بھی کرے، اور دل کے اندر یہ خیال نہ کرے کہ اس کو اتنا رزق ملا مجھے اتنا ملا، بلکہ دولت مندی اور تونگری کی بالکل خواہش نہ رکھے، بس ضرورت کے مطابق اسے مل گیا ہے اسی پر جو ہے وہ صبر کرے۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل رشک مومن کی ایک یہ صفت بیان کی کہ فرمایا کہ وہ مومن جو ہمارے ہاں قابل رشک ہے اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اس کی موت جلدی آ جائے۔ موت جلدی کا کیا مطلب ہے کہ اس کی روح اور اس کی جان جلدی نکل جائے، اور اس طرح اسے کسی قسم کی تکلیف اور نزع کی حالت جو ہے وہ اس پہ طاری نہ ہو، تو جلدی اس کی موت آ جائے، یہ بھی قابل رشک مومن کی علامت اور صفت ہے۔ اور 10ویں نمبر پہ فرمایا کہ وہ جو مومن ہے قابل رشک، جب اس کی جان جلدی نکل جائے، روح جلدی نکل جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر رونے والیاں نہ ہوں۔ بعض اوقات پہلے رواج تھا کہ جب کوئی مرتا تو رونے والیاں اس کے ساتھ جاتی یا اس پہ بہت زیادہ رویا جاتا، تو فرمایا کہ رونے والیاں بھی اس کے ساتھ نہ ہوں۔ اور نمبر 11 فرمایا کہ اس کی میراث اور اس کی وراثت کم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرے کہ آخر میں اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ وراثت میں چلے۔ دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کر جتنا مال تھا اللہ کی راہ میں وہ سارے کا سارا خرچ کر دیا، یہاں تک کہ جب آپ کی وفات ہوئی اور کفن کے لیے اور کپڑا نہیں تھا، بلکہ وہ جو پہلے پہنے ہوئے کپڑے تھے انہی کو دھو کر آپ کو کفنایا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں تو وہ اپنے دور خلافت کے اندر ایک ہی کرتا رکھتے تھے، اسی کو دھو دھو کر جو ہے وہ اپنے دور خلافت میں پہنا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی مال تھوڑا نہیں تھا، لیکن اپنی ذات کے لیے کم اور وراثت کے لیے بھی کم چھوڑا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں تو سبحان اللہ، ایک دن فرمانے لگے میں نے یہ تلوار بیچنی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں آج کا خرچہ موجود نہیں ہے، تو کوئی یہ تلوار لے لے ہم تاکہ اپنے گھر کے اندر جو خرچہ ہے کھانے پینے کا انتظام ہے وہ کر سکیں۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قابل رشک مومنین میں تھے، تو اب بھی اگر قابل رشک مومن بندہ بننا چاہتا ہے تو جو ابھی 11 صفات بیان کی گئیں یہ ساری کی ساری اپنائے۔